بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا ہونے والا جو واقعہ ہے، واقعی یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، جس کو جتنا بھی برا کہا جائے کم ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش تو ان لبرل اور بے دین لوگوں سے میں یہ کرنا چاہوں گا جو آئے دن مدارس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ جی یہاں جنسی زیادتی کی جاتی ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ہے۔ یونیورسٹیوں کا ماحول تو ٹھیک ہے نا، وہاں تو کوئی زیادتی نہیں ہو رہی نا۔ یہ 5,000 سے زائد بچیاں انسان تو نہیں تھی نا، یہ ان کے کوئی حقوق تو نہیں تھے نا، یہ عورتیں تو نہیں تھیں نا۔ ایک کیس اگر مدرسے کا ہو جائے، کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن میں یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ مدارس میں اس طرح کے ہونے والے واقعات کی جو تعداد ہے فیصد کے اعتبار سے، آپ ٹوٹل تعداد کی فیصد نکالیں، اس اعتبار سے مدارس میں ہونے والے ایسے کیس کی شرح کم ہے اور بہت کم ہے۔ آپ کے کالج نشہ آور چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کی یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں، آپ کے یونیورسٹیوں کے اور کالجوں کے جو ہاسٹل ہیں وہ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ آئس بک رہی ہے، پڑھانے والے بیچ رہے ہیں، پڑھنے والے ان سے خرید رہے ہیں، پروفیسر بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے ہیں، سٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ تمہیں غلط نظر نہیں آتا؟ مڑ کے تم آتے ہو تو ادھر کے مدارس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان لبرل اور بے دین بے غیرتوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں چھونی پانی پا کے ڈوب مرو بے غیرتو۔ سانپ سوکھ گیا تمہیں؟ اتنی لمبی زبانیں مدارس کے لیے استعمال کرتے ہو، اب نہیں بول سکتے؟ وہ بیٹیاں نہیں تھیں، وہ بہنیں نہیں تھیں؟ میں آخر میں ان بیٹیوں اور ان بہنوں سے بھی، وہ مظلوم ہیں، لیکن ان سے بھی ایک دو گزارشات کروں گا۔ اور پھر میرے ملک کی ایک یونیورسٹی کی یہ کیفیت نہیں ہے، یہ بہاولپور یونیورسٹی جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے یہ صرف ایک ٹیسٹ کیس ہے، ورنہ پاکستان کی ہر یونیورسٹی، سکول، کالج اس طرح کی شرمناک حرکات سے بھرے پڑے۔ مردان کے عبد الولی خان یونیورسٹی میں 20 خواتین کو وہاں کا وائس چانسلر نوکری کا جھانسا دے کر جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ یہ کسی سے ڈکی چھپی بات ہے؟ پنجاب یونیورسٹی کی طالبات بڑے بڑے بیوروکریٹس کو سپلائی ہوتی رہیں، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات ہے؟ والدین جن بچیوں کو پڑھنے کے لیے بیچتے ہیں وہ ہمارے ملک کے یہ جو ذمہ دار کہلاتے ہیں، یہ جو بڑی بلائیں کہلاتی ہیں، اور بدقسمتی سے میں یوں کہوں تو ٹھیک، جن کو ہم مقدس گائے سمجھتے ہیں، ان کے بیڈ گرم کرتی رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی کی طالبات۔ پھر وہ پکڑے گئے بغیرت، پھر منظر عام پہ آئے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پشاور انگلش لینگویج سینٹر کا ایک استاد معصوم بچوں کو ایک عرصے تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، کیا ہوا؟ وہی پاکستان میں جو ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی کی سینکڑوں طالبات، ان کی واش روم میں خفیہ کیمرے لگائے گئے، اور پھر ان کی اس طرح کی ویڈیوز بنا کے انہیں بلیک میل کر کے جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا، یعنی ان کے ساتھ سیدھے لفظوں میں کہوں زنا کیا گیا۔ کیا ہوا ہمارے ملک میں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے واقعات تمہیں نظر نہیں آتے؟ اور مدرسے کا ایک آدھا واقعہ تمہیں نظر آ جاتا ہے، جی وہ فلاں جگہ پہ جی قاری صاحب نے ایسا کر دیا تو فلاں جگہ پہ بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ یہ 5,000 سے زائد بچیوں کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، 5,000 سے زائد بچیوں کے جسموں کو نوچا گیا ہے۔ ایک بچی کا اگر معاملہ طالبات کے کسی مدرسے کا ہوتا تو اقوام متحدہ کا بھی اجلاس بیٹھ جانا تھا، اور میڈیا نے بھی بڑا واویلا کرنا تھا۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ کب تک ہم اس طرح سے بچیوں کے ساتھ زیادتی برداشت کرتے رہیں گے؟ ان واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اب سب کو سانپ سونگ گیا، ایک ایک دو دو پٹیاں چلا کے سارے بغیرت خاموش ہو گئے۔ اچھا، مولوی کے ساتھ چڑ جو ہے نا، وہ امیر المجاہدین فرماتے ہوتے تھے کہ پینا اور تے پھکیاں اور۔ اصل میں ہمیں معلوم ہے ان لبرل اور بے دین لوگوں کو مولوی سے مسئلہ کیا ہے۔ یہ شاعران اسلام پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلامی قوانین کو برا کہنا چاہتے ہیں، اور دلائل کی روشنی میں ان کا رد علماء کرام کرتے ہیں۔ ان کے راستے میں علماء کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام کے قوانین کے جو فوائد ہیں وہ قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ انہیں درد ہے، اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی باتوں کی طرف آتے ہیں کہ علماء ایسے کرتے ہیں تو مولوی ایسے کرتے ہیں تو مدارس میں ایسا ہوتا ہے تو ویسا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں یہ درد ہوتا تو تم یونیورسٹیوں کے ان معاملات پر بھی گفتگو کرتے اور بولتے، اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ اسلام کے نام پہ تم ایسا کر رہے ہو۔ جس ملک میں ہونے والا یہ واقعہ ہے نا، 5500 بچیوں کو
جناب ان کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، ان کے جسموں کو نوچا گیا ہے، وہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور جس یونیورسٹی کا یہ واقعہ ہے اس یونیورسٹی کا نام اسلامیہ یونیورسٹی ہے، اور جس شخص نے جو اس گینگ کا سربراہ ہے اس کا نام ہے سید اعجاز شاہ۔ یہ نام ملک کا دیکھو، یہ یونیورسٹی کا دیکھو، اور یہ اس زانی کا نام دیکھو، اس بغیرت کا دیکھو۔ یہ دین کے نام پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا، یہ اسلام کو نہیں کھایا جا رہا، یہ اسلام کے نام پہ اپنی جنسی خواہشات کو نہیں پورا کیا جا رہا، یہ تمہیں نہیں نظر آتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا ملک لوٹ لیا ہے۔ تعلیم کے نام پر جتنا پاکستان کے بجٹ میں پیسہ ہوتا ہے وہ ان یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، اور وہاں پھر یہ کام ہوتے ہیں۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے علماء شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ مخلوط جو نظام تعلیم ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ عورتوں کے کالج ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، سکولز ہوں، وہاں جو ہے نا سٹاف بھی، پڑھانے والیاں بھی، پڑھنے والیاں بھی، وہ مکمل جو ہے عورتیں ہونی چاہیے، لیڈیز ہونی چاہیے۔ اس طرح کا مخلوط نظام تعلیم اگر آپ اس کو اور سپورٹ کریں گے اور آگے کی طرف لے کر جائیں گے تو پہلے بھی یہ زنا ہوتے رہے اور آگے بھی۔ اور یہ لبرل اور بے دین لوگوں کا کتنا بڑا حملہ ہے۔ میں یوں کہوں تو ٹھیک ہے 5000 بچیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، یہ 5000 سے زائد ماؤں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ مستقبل کی مائیں ہیں، تو جنہوں نے ڈگری حاصل کی جسم بیچ کے، اپنے ساتھ زنا کرا کے، جنہوں نے ڈگری حاصل کی اس ڈگری کی بیس پہ وہ پھر کسی کرسی پہ بیٹھے گی، خاص وہ میری قوم کی اور میرے ملک کی خدمت کرے گی۔ اس واسطے یہ بہت بڑا حملہ ہے ہمارے جو ہے نا پورے معاشرے پر، ہمارے ملک پر، ہماری آنے والی نسلوں پر۔ مدارس کے خلاف بک بک کرنے والوں کو یہاں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس مسئلے پر آواز اٹھائیں، اور وہ نہیں اٹھا رہے، اور نہ ہی کبھی ایسے مسائل پر انہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو یہی کہنا پڑے گا کہ پینا اور تے پھکیاں اور۔ اچھا، یہ تو وہ کیس ہے نا 5500 جو رپورٹ ہو چکے، جن کی ننگی تصویریں اس ایک نہیں بلکہ دیگر پروفیسر بھی، پڑھانے والے، ان کے موبائلوں سے 5500 بچیوں کی بغیر کپڑوں کے ننگی تصویریں نکلی ہیں، نادیبہ ویڈیوز نکلی ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہو چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے، جو مواد ہی نہیں مل سکا۔ تو پتہ نہیں یہ دھندا کب سے چل رہا ہے۔ یہ ایک یونیورسٹی نہیں اور پھر ساری یونیورسٹیوں اور کالجوں کی پھر یہی کیفیت ہے۔ زیادتی ہوئی وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کے ساتھ، لیکن افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ یہ زبردستی نہیں ہوئی۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ ان کی مرضی کے بغیر زبردستی، جیسے ہمارے ملک میں آئے دن یہ بھی کیس رپورٹ ہوتے رہتے ہیں بھئی زبردستی زیادتی کی گئی، وہ تو واقعی حقیقی مظلوم ہوتی ہے جن کے ساتھ زبردستی ایسا کیا جاتا ہے، لیکن یہ کام زبردستی نہیں ہوا، انہوں نے جسم پیش کیے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمارے ذمہ داروں کو۔ تعلیم کے اعتبار سے بالخصوص جتنے لوگ ہیں، ہم نے اس ملک کا کروڑوں اربوں کا بجٹ لگا کے جن بچوں کی تربیت کرنی تھی وہ اپنے ہی استادوں کو جسم بیچنے لگے۔ یہ انہوں نے خود اپنے جسم بیچے، نمبر حاصل کرنے کے لیے، پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر کیا منظر ہوگا کہ جب ایک پروفیسر جس نے رات کو یا کسی بھی وقت ایک بچی کا جسم نوچا، اس کے ساتھ زنا کیا، اور بچی نے بھی اپنا جسم خود دیا، اور پھر جب وہ کلاس میں بیٹھ کے پڑھتی ہوگی اور یہ بغیرت ادھر کلاس میں کھڑا ہو کے پڑھاتا ہوگا، کوئی شریف آدمی بھی نا اپنی بچی کو آج کے دور میں بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں ہاسٹل میں نہیں بھیج سکتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ کیا کیفیات ہے۔ شریف بچی بھی اگر چلی جائے تو وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ وہ شریف نہیں رہ سکتی۔ تو ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جسم بیچ کے ڈگری لینے سے بہتر ہے کہ بندہ عزت کو سلامت رکھے اور جائے ہی رہے۔ اگر اس چیز کا نام تعلیم ہے نا تو پھر جہالت اچھی ہے، اور جس کو تم جہالت سمجھتی ہو نا، کبھی ایک دن طالبات کے کسی مدرسے کا چکر لگا کر تو دیکھو نا۔ اور میں اب بھی ذمہ داروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جب اس طرح کا کیس رپورٹ ہوتا ہے تو ہمارے کچھ جذباتی بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی چوک میں لٹکایا جائے جی، پھانسی دی جائے جی۔ اور بھائی صبر کرو، آرام کرو۔ جس قوم کو دن دہاڑے ننگی لڑکیوں کی تصویریں ٹی ویوں پہ دکھائی جائیں، جس قوم کو ننگی فلمیں دکھائی جائیں، جس قوم کی کریم کی ڈبی بیچنے کے لیے ننگی عورت کو چوک میں لٹکایا جائے، وہ قوم زنا نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ پھر چوک میں لٹکاؤ گے تو کس کس کو لٹکاؤ گے؟ چوک میں تو تمہیں سارے سیاسیوں کو لٹکانا پڑے گا، سارے ان ذمہ داروں کو، مقدس گائیوں کو لٹکانا پڑے گا تمہیں۔ کس کس کو لٹکاؤ گے؟ اور چوک میں لٹکانے سے مسئلے نہیں حل ہوں گے۔ ان یونیورسٹیوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بطور نصاب تمہیں پڑھانی پڑے گی۔ اور انگلیوں کے پیچھے سورج نہیں چھپتے، یہ حقیقت بات ہے۔ اگر تم سیرت فاطمہ زہرا پڑھانا چاہتے ہو تمہیں مدارس سے عالمہ لینی پڑیں گی، جنہوں نے قرآن کی تفسیر مدرسوں میں پڑھی ہے، جنہوں نے احادیث مبارکہ مدرسوں میں پڑھی ہے، جو اپنی عزت کا بھی خیال رکھنے والی ہیں، اپنے گھر کی، معاشرے کی، قوم کی، ملک کی عزت کا بھی خیال رکھنے والی ہیں۔
اللہ رسول سے ڈرنے والی ہیں، با پردہ با حیا خواتین ہیں. تم نے دیکھا نہیں ہے مدارس کا نظام. اچھا پھر کروڑوں اربوں ڈالر تعلیم کے نام پہ ان یونیورسٹیوں میں ہیں، اور پھر وہاں یہ زنا کاریاں کی جا رہی ہیں. اور تمہیں معلوم ہے جن مدارس کی میں بات کر رہا ہوں ان کو حکومتی طور پہ 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. علماء اپنی محنت سے کوشش کر کے، مخیر حضرات کی منتیں کر کے، فنڈ جو ہے نا جمع کر کے تو مدارس کا نظام چلا رہے ہیں، اور بڑے احسن طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں. ایک آدھا کیس رپورٹ ہوتا ہے تو اس پر تم جناب اتنا واویلا کرتے ہو، اور یہ سارے جو ہیں اس سے تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور پھر یہی بچیاں وہ جی تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں نا، پھر یہ باہر نکلتی ہیں، پھر جناب وہ عورت کے حقوق کی بات کرتی ہیں. او بہنوں، تم کون سے حقوق کی بات کرتی ہو؟ تم نے تو جسم تک بیچ دیا، تمہیں پوچھا نہیں گیا. پھر کہتی ہو میرا جسم میری، اور اس سے آگے کیا کرنا چاہتی ہو؟ پھر تم کتبے اٹھا کے باہر نکل کے کہتی ہو جی اپنا کھانا خود گرم کر لیں، اپنے جناب وہ جوتے خود تلاش کر لیں، اپنی بنیان خود تلاش کر لیں، فلاں چیز خود تلاش کر لیں. یہ تم کرتی ہو. کاش تم نے جو گھر کا ماحول ہے اور ہمارا جو اسلامی طریقہ کار ہے اس کو سمجھا ہوتا، اس کو قریب سے دیکھا ہوتا. کرنا تو ہم نے کھانا ہی گرم ہوتا ہے. اپنا کھانا خود گرم کر دو، یہ اپنے باپ کو کہتی ہو، بھائی کو کہتی ہو، اپنے شوہر کو کہتی ہو، اپنے بیٹے کو کہتی ہو. جہاد میں جا کر بھی تم نے کھانا ہی گرم کرنا ہوتا ہے، ادھر نہیں کہتی. تو وہ عزت سے اپنے شوہر کے سامنے کھانا رکھو، اپنے بیٹے کے سامنے رکھو، بھائی کے، اپنے والد صاحب کے سامنے رکھو. تو وہ عزت کا کھانا نہیں ہے وہ جو غیروں کے سامنے رکھتی ہو. اور پھر سب کو معلوم ہے وہ کوئی بات کر جائے تمہارے ساتھ، کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کر جائے، تمہیں بولنے تک کی اجازت نہیں ہوتی، سروس خراب ہوتی ہے. اور پھر جناب اس میں مسئلہ ہوتا ہے، تمہیں بولنے تک کی اجازت نہیں ہوتی. ان کی سیٹیاں بھی برداشت کرتی ہو، والد صاحب کو تم کھانا نہیں گرم کر کے دے سکتی. اسی طرح کی وہ خواتین ہوتی ہیں جو شوہر کہتے ہیں کھانا خود گرم کر لیں، اور پھر آخر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بات طلاق کی طرف جاتی ہے. پھر بوڑھی ہو کے کسی گھر میں جا کر کسی کا کھانا ہی گرم کر کے تو پھر جناب اپنا پیٹ پالنا پڑتا ہے. کرنا کھانا ہی گرم ہے، اب تمہاری مرضی ہے ذلت سے کرو یا اپنے والد کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے خون کے لیے عزت سے گرم کر لو. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پہ رحم فرمائے. لوگ کہتے ہیں معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، فلاں چیز کا بیڑا غرق ہو. میں کہتا ہوں بچیوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے، عزتوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. خالی روٹی سے ہم بھوکے نہیں ہوئے، ہم ننگے بھی ہو گئے ہیں. اور باولپور کی اس اسلامیہ یونیورسٹی نے تو پوری قوم کے کپڑے اتار کے رکھ دیے. ہم بالکل برہنہ ہو گئے، بالکل ننگے ہو گئے. اس کے ذمہ دار مولوی نہیں ہیں. مولوی تو آپ کے ملک کا وزیر اعظم کبھی بنا ہی نہیں، مولوی تو آپ کے ملک کا کبھی صدر بنا ہی نہیں ہے، وہی لوگ ہیں. اچھا پھر عجیب بات ہوتی ہے، کام ہم نے کیے ہیں، فلاں موٹر وے وہ میں نے بنائی ہے، لنگر کھانے وہ ان حاجی صاحب نے بنائے ہیں، فلاں کام یہ انہوں نے کیا ہے. اچھا جتنے ٹھیک 2-4 کام ہیں وہ تم نے کیا ہے. یہ بیڑا غرق کون کرتا رہا ہے؟ جس ادارے میں جائیں یہ بیڑا غرق کون کرتا رہا ہے؟ یہی لوگ بیڑا غرق کرتے رہے ہیں، جن کو ہم جو ہے نا جی جن کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی زندہ باد ہے، یہی سب کچھ ہے. انہوں نے ہماری بچیوں کو ننگا کیا ہے. یہ خالی سید اعجاز شاہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا سسٹم ہے جنہوں نے مخلوق نظام تعلیم کو رواج دیا ہے. ان سب نے ہماری بچیوں کو ننگا کیا ہے، ان سب نے ہماری بچیوں کے ساتھ زنا کیا ہے. انہی دانیوں کے ساتھ پھر ہم نے کھڑا ہونا ہے. اگر بہتری چاہتے ہیں واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آنا ہوگا، واپس نظام مصطفیٰ کی طرف آنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.